اپنا وزن ڈالنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور جو عادل وڑائی صاحب نے بات کی تھی وہی اصل بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ 2023 کے الیکشن میں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. ظاہر ہے انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ تحریک انصاف سے ملے گا تو پھر ظاہر ہے پنجاب میں یا پی ٹی آئی کا ٹکٹ فائدہ دے سکتا ہے یا مسلم لیگ نون کا دے سکتا ہے. لیکن یہ بہت ابھی قبل از وقت ہے یہ فیصلہ کرنا. یہ بہت بڑا جوا ہوگا جو جہانگیر ترین ویسے نہیں کھیلیں گے. جہانگیر ترین کیا چاہ رہے ہیں؟ جہانگیر ترین بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی فیصلہ ہو کہ تحریک انصاف نے ہمیں آن کرنا ہے یا ڈس آن کرنا ہے، ہمیں ٹکٹ دینے یا نہیں دینے. اور یہ بھی حکومت کی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے کہ حکومت نے جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں کو ایک ایک کر کے مینج کرنا شروع کر دیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین گروپ کے لوگ ہی مینج ہو جاتے ہیں تو پھر تو جہانگیر ترین ایلیمنٹ ہو جائیں گے. اور دیکھیں یہ جو سید اکبر خان نوانی ہے ان کا آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا جی ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سید اکبر نوانی اپنی پارٹی کے ساتھ ہے. وہ پارٹی میں سے کون سی ڈیفائن ہو رہی ہے؟ ترین گروپ یا پاکستان تحریک انصاف؟ اور اس لیے سید اکبر نوانی اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ سید اکبر نوانی اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ بکھر میں 6 کی 6 نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. لیکن وہ کلیئرلی کہہ چکے ہیں ہم تحریک عدم اعتماد کا ساتھ نہیں دیں گے. دیکھیں یہ تو ابھی سید اکبر نوانی نے کہا ہے نا، جہانگیر ترین نے نہیں کہا. اس سے ایک چیز اور واضح ہو رہی ہے کہ ابھی گروپ کے لوگوں میں اور جہانگیر ترین صاحب بھی ایک پیج پر نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں سید اکبر خان نوانی کو اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں کیا بات کرنی چاہیے تھی؟ ان کو وہی بات کرنی چاہیے تھی جو جہانگیر ترین نے کی ہے، گول گول کی بات کرنی چاہیے تھی. لیکن سید اکبر نوانی نے کیوں کیٹیگوریکل بات کی؟ کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ سے ان کا تعلق ضرور ہے سید اکبر نوانی کا، لیکن یہ اگلے الیکشن میں یہ چاہیں گے کہ انہوں نے ٹکٹ لینا ہے کسی ایک جماعت کا، چاہے وہ تحریک انصاف کا لینا ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون کا لینا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے 6 سیٹیں ہیں، ایک سیٹ نہیں ہے. تو اس لیے ابھی یہ جو خبریں دی جا رہی ہیں نا کہ معاملات طے ہو گئے جہانگیر ترین کے اور مسلم لیگ نون کے، ایسی چیز مجھے بالکل کوئی نظر نہیں آتی. ابھی جہانگیر ترین انتظار کریں گے اور حکومت نے بھی اسی ہفتے میں فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جہانگیر ترین کو انگیج کرنا ہے. کیونکہ تحریک انصاف میں 2 طرح کی آراء ہے. ایک یہ ہے کہ جی بات کریں، جب آپ اتحادیوں سے بات کر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں. ایک یہ ہے کہ نہیں یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور ان سے کوئی بات نہ کی جائے. تو اس لیے یہ 2 گروپوں میں تقسیم ہے اور اس ہفتے فیصلہ ہونا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ سے بات کرنی ہے یا ان کو ڈس آن کرنا ہے. یہ ہفتہ جو ہے ترین گروپ تو اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن کے کلیئر کٹ ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں ناظرین یہ سنیے. سب سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانا نہیں. اس کی وجہ کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو حالات بہت برے تھے. سب کو پتا کہ ملک بینکرپٹ تھا، تو مجھے اندازہ تھا کہ ہم ایک مشکل وقت سے جب گزریں گے. تو مجھے اپنی ٹیم کی فکر تھی. اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے جاتے تھے، تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گھبرانا نہ. تو جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ. اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ. اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن کو تو کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے، لیکن مہنگائی سے عوام ضرور گھبرا رہی ہے. دیکھیں ماریا، مہنگائی کے اوپر ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ مہنگائی بالکل ہے. اور یا تو حکومت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی نہیں ہے تو ہم کہیں گے حکومت دیکھیں کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا میں فرق دیکھیں. انٹرنیشنل میڈیا یہ جو پیٹرولیم پرائسز اوپر گئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، آپ انٹرنیشنل میڈیا سارا اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بات کر رہے تھے کہ کیوں یہ اوپر جا رہی ہیں، کب جا کے رکیں گی، کیسے رکیں گی، اور اگر یہ یوکرین اور رشیا کا ہوگا تو اس کے کیا امپیکٹ ہوگا. وہ ان چیزوں پہ بات کر رہے تھے اور ہم یہاں پہ کیا بیٹھ کے بات کر رہے تھے، عمران خان نے پیٹرول پمپ گرا دیا. یہ دیکھیں انٹرنیشنل فیکٹر ہے مہنگائی کا. اگر آپ عوام کو یہ نہیں بتائیں گے تو یہ بھی صافی بددیانتی ہے کہ آپ عوام کو اگر یہ نہیں بتائیں گے کہ بھئی یہ انٹرنیشنل چلے مہنگائی ایز اے ڈیفرنٹ ٹاپک، لیکن اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کوئی سٹیکس ایسا نہیں ہے سسٹم میں. ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے کرپشن لوٹ مار کی ہے، وہ اقتدار سے ہٹیں گے تو ان کے اوپر کیسز بن جائیں گے، انہوں نے لندن بھاگنا ہوگا، ان کے بچوں نے آگے جو ہے یہاں پہ جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، لوٹ مار کی ہوئی ہے، ان کے بچوں نے یہاں پر اقتدار سنبھالنا ہے، وہ اپنے بچوں کو آگے اقتدار ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، منتقل کرنا چاہتے ہیں. ان کے یہ سٹیکس نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ میں آج حکومت میں، انہوں نے بڑے آرام سے کہا تھا کہ اگر مجھے عدم اعتماد لے میں ادھر جا کے بیٹھ جاؤں گا اپوزیشن بینچوں پہ، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ پھر حکومت سے نکل کے میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. عمران خان صاحب کا کانفیڈنس دیکھ کے 0.001% بھی نہیں لگ رہا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے.
ٹھیک ہے، اس وقت عمران خان صاحب پر اعتماد ہے، لیکن اپوزیشن کیا پتہ کریش کرتی ہے، وہ بھی ایک الگ کویشچن ہے. جو اوور آل سچویشن ہے اس میں ایک جو مین امپورٹنٹ رول نظر آ رہا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا رول نظر آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جہانگیر ترین صاحب کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وفاق میں اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ وہ حکومت گرا سکیں. پنجاب میں وہ اگر سرپرائز دینے کا کوئی معاملہ بنتا ہے تو پنجاب میں وہ گیم چینجر ہو سکتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں وزیر اعظم عمران خان انہیں ٹکٹ کسی صورت نہیں دیں گے. تو اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو وقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو کیش کروایا جائے. تو جہانگیر ترین صاحب کے لیے بھی اب وہ فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا ہے جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کپتان نے کیا فیصلہ کرنا ہے کہ یا مکمل طور پر ڈس آن کرنا ہے یا آن کرنا ہے. پھر آگے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جہانگیر ترین صاحب کی پاکستان تحریک انصاف میں کیا امپورٹنس ہے کہ وہ لوگوں کے جوڑ توڑ کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں اور ان کی امپورٹنس صرف اسی لیے تھی کہ لوگ اکٹھے کر کے لانے. کیا مسلم لیگ نون کو جہانگیر ترین کی ان خدمات کی ضرورت مستقبل میں ہوگی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو چلیں کسی حد تک ہو سکے، لیکن پنجاب میں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. تو جہانگیر ترین صاحب کو بھی معلوم ہے کہ ان کا سروائیول اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے یہ وہ وقت ہے کہ وہ اپنی اہمیت کو اجاگر کروانے کے حوالے سے ظاہر ہے یہ ناز نخرے دکھانے کا ٹائم ہے، وہ دکھا رہے ہیں اور میرے خیال میں ان کے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے. جہاں تک معاملہ ہے عمران خان صاحب کے کانفیڈنس کا، وہ بہت حیران کن ہے. وہ اس لیے حیران کن ہے کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے فیورٹ کام پہ لگا دیا. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت صورتحال کیا بنی ہوئی تھی. آج سے 1.5-2 ہفتہ پہلے کیا ماحول تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی گر چکی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے غیر مقبول فیصلے کیے ہیں، مجبوری سے کیے ہیں یا عالمی پرائسز تھی، لوگ یہ نہیں سنتے. لگ ایسے رہا تھا کہ جی اسی طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں جس طرح جو ڈالر کی صورتحال تھی، جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے. تو اس میں ایک پازیٹیو بلکہ بیک ٹو بیک 2-3 پازیٹیو خبریں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی. ایک جو منڈی بہاؤالدین کا جو انہوں نے جلسہ کیا، منڈی بہاؤالدین کا جو جلسہ تھا وہ حیران کن تھا. جس طرح لوگ وہاں پر آئے، جس طرح لوگ جو چارجڈ کراؤڈ تھا، کوئی یہ خرید کے لائے ہوئے بندے نہیں لگ رہے تھے اور یوتھ کی بڑی تعداد تھی. یہ بڑا اپوزیشن کے لیے ایک دھچکا تھا کہ جس طرح عمران خان، اور یہ عمران خان صاحب کی وہ کامیابی تھی کہ انہوں نے پیغام دیا کہ ٹھیک ہے یہ تو میرا فیورٹ کام ہے. اور وہ وہاں پر جو نغمے سننے کو ملے وہ 2014 میں سننے کو ملتے تھے، وہ ڈی چوک میں سننے کو ملتے تھے. اس کے بعد 2018 میں جب یہ حکومت میں آئے اس کے بعد وہ سننے کو نہیں ملے. تو انہوں نے جو الفاظ بھی استعمال کیے عمران خان صاحب نے وہ وہیں سننے کو ملے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ہم چلوا بھی دیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب منڈی سے میں کیا کہہ رہے تھے ذرا سن لیجئے. کیا میں باہر بھاگ گیا تھا؟ میں نے وہاں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں ثابت کیا کہ میں صادق اور امین ہوں. شریف خاندان میرا آج پیغام ہے آپ کو، آپ جو بھی کریں گے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. جو بھی آپ کا پلان ہے کپتان اس پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے. جی عدیل. اچھا ساتھ ہی دیکھیں، ایک جانب عمران خان صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیلتے نظر آ رہے ہیں، دوسری جانب وہ سروے جو آج سے 4-5 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے مقابلے میں گر چکی ہے. وہی سروے کل جو آیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ ووٹر نے کہا ہے کہ 23% ووٹرز نے جو ہے وہ کہا ہے کہ نون لیگ 22% لوگوں نے اور 23% لوگوں نے پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ وہ ووٹ دیں گے آئندہ عام انتخابات میں. یہاں صوبوں کے حوالے سے یہ سروے آیا تو اس صوبوں کے حوالے سے سروے میں بھی جہاں پاکستان تحریک انصاف 2 صوبوں میں پہلے نمبر پہ ہے اور جہاں وہ پہلے نمبر پہ نہیں ہے وہ وہاں دوسرے نمبر پہ ہے. باقی جماعتیں کوئی تیسرے پہ ہے، کوئی چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے. ایسے میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. اور یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی میں بتاؤں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی شامت آئی، کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب جس فرنٹ فٹ پہ وہ کھیل رہے ہیں اور اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور اگر وہ کامیاب ان کا جو اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے جیسے تیسے اگر وہ اس کو کامیاب کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کا تو یہ
होम ग्राउंड है, और इमरान खान साहब जो हैं वो तो अपोजिशन ही तो आती है उन्हें करनी। ऑपोजिशन को ना घबराने का पैगाम भी दिया वजीर आज़म इमरान खान साहब ने, लेकिन तरीन साहब के जो तर्जुमान है सईद अकबर नवानी साहब, वो क्या फर्क, वो भी पहले सुन लीजिए। हमने पहले भी अपनी पार्टी के हर फैसले की तायद की, अब जब अपोजिशन जो तरीके अदम एतमाद की कोशिश कर रही है जो हमेशा, वो हमें लगता है वो नाकाम होगी। हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, पार्टी के अगेंस्ट हम नहीं